شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سنو بھائی کہاں سے ہے؟ مقام الفصل سے ہے. سنو، مصنف نے کہا تھا کہ جب میں زید قائم ذکر کرتا ہوں تو پھر وغیرہ کے ذہن میں کیا تھا؟ انکار. اس انکار کا نام کیا ہے؟ حال. اس حال کا مقتضا کیا ہے؟ وجوباً. اور بزرگ کے ذہن میں کیا تھا؟ شک. وہ شک کا نام کیا ہے؟ اس کا مقتضا کیا ہے؟ تاکید استحباباً. اور تبلیغی کے ذہن میں کیا تھا؟ بیت الخلاء. ٹھیک ہے. اس کا مقتضا کیا تھا؟ ترکی. اب اس نے کہا تھا کہ یہ جو مقتضا حال ہے ایک ہوا یا متعدد ہوا؟ اور کیوں متعدد ہے؟ اس لیے کہ اس کی جو مقامات ہے، اقوال ہے، وہ ٹھیک ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے، ضرب زید وخرج عمرو. ضرب فعل ماضی معلوم اور زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ماضیہ خبریہ. اور خرج سے عمرو، خرج فعل ماضی معلوم اور عمرو اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ماضیہ خبریہ. یہ دونوں جملتین فعلیت میں بھی شریک ہے، ماضیت میں بھی شریک ہے، اور یہ اشتراک مقام ہے. یہ تقاضا وصل کا کرتا ہے کہ بیچ میں عطف لاؤ. ضرب زید وخرج عمرو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ اشتراک چاہتا ہے، اور یہاں اشتراک ہے فعلیت میں بھی ہے، ماضیت میں بھی ہے، خبریت میں بھی ہے. اور اگر میں کہوں ضرب زید اخرج، تو ضرب زید فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور اخرج امر اور انت فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اور انشائیہ کا اشتراک ہے، تو یہاں مقام کیا ہوا؟ عدم اشتراک. یہ چاہتا ہے وصل یا فصل. تو ضرب زید وخرج کہوں گا یا اخرج کہوں گا؟ تو دیکھو، ایک مقام وصل کا ہے بین الجملتین، اور ایک مقام فصل کا ہے بین الجملتین. وصل کا مقام کون سا ہے؟ جب ما قبل اور ما بعد شریک ہو. کس کے اندر؟ خبریت میں، انشائیت میں. اور فصل کا مقام کون سا ہے؟ جہاں اختلاف ہو، ایک خبریہ ہو اور ایک. تو مقام وصل اور مقام فصل ایک ہوا یا جدا جدا ہوا؟ دیکھو، ومقام الفصل اور مقام فصل مبین مقام وصل کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تم بتاؤ فصل کا مقام کون سا ہے؟ کہ دونوں جملتین خبریتین ہو، دونوں انشائیتین ہو، یا ایک خبریہ کی انشائیہ ہو. اور وصل کا مقام کون سا ہے؟ دونوں خبری ہو یا دونوں. شاباش. اور وہ مقام الفصل جو جملتین میں ترک عطف چاہتے ہیں، یہ اس مقام کا نام کیا ہے؟ اختلاف بین الجملتین. یہ مبین ہے مقام وصل کی. وصل کا مقام کون سا ہے؟ اختلاف بین الجملتین یا اتفاق بین الجملتین؟ خبریت میں، انشائیت میں. اب اس پر ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ تلخیص متن ہے اور مبنی متون کے اختصار پر، اور اختصار اس میں ہے کہ یہ مقام چھوڑو، یبینو چھوڑو، مقام الوصل چھوڑ دو، اور صرف ایک فصل پہلی 4 چیزوں کے ساتھ لگاؤ. ومقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر والفصل يبين مقام الخلاف. یہ ساری عبارت جو ہے وہ بچ جائے گی. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو مستقل کیوں ذکر کیا؟ وہ مقام الفصل يبين مقام الوصل. یہ سارا کلام اڑا دو، صرف ایک کلمہ لے لو. وہ کون سا ہے؟ فصل. اور وہ امور اربعہ کے ساتھ ٹچ کرو. یہ کہو فمقام كل من التنكير والاطلاق والتقديم والذكر والفصل يبين مقام الخلاف. بات سمجھ میں آئی؟ تو مصنف اس کا جواب دیتا ہے. جواب یہ ہے
کہ ٹھیک ہے اگر فصل وہاں ذکر ہوتا تو معنی مقصود ظاہر ہوتا، لیکن مصنف نے اشارہ کیا کہ یہ فصل اور وصل جو ہے اس کی معرفت اتنی اہم ہے کہ یہ محتاج ہے کہ مستقل ذکر کیا جائے۔ جو آدمی مقام وصل کو مقام فصل سے پہچانے وہ آگے علم معنی کا عالم ہو جاتا ہے۔ تو مصنف نے فصل اور وصل کو ما قبل کی ضمن میں ذکر نہیں کیا، مستقل جملے ذکر کیا، اشارہ کیا کہ ان تمام مقامات میں فصل اور وصل کی معرفت بہت زیادہ اہم اور اعظم ہے۔ یہ معنی ہے وَإِنَّمَا فَصَّلَ، اور متن نے جدا کیا یہ قول کہ مقام الفصل یبین مقام الوصل، ما قبل کی جدا کیا تنبیہا علی عظم شان ھذا الباب، کہ اس باب کی شان بڑا عظیم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر دوسرا اعتراض ہے کہ یار وہاں آپ نے تنکیر کا ضد جو تعریف ذکر نہیں کیا تھا بلکہ خلاف کے عنوان سے ذکر کیا تھا، اطلاق کا ضد جو تقید ہے اس کو ذکر نہیں کیا تھا بلکہ خلافن کے عنوان سے، تقدیم کی ضد جو تاخیر ہے اس پر تصریح نہیں کی، اور ذکر کا ضد جو حذف ہے اس پر تصریح نہیں کی۔ یہاں فصل کی ضد وصل پر تصریح کیوں کی؟ یہاں یہ کہتا ہوا مقام الفصل یبین مقام خلافی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مصنف آ کر جواب دیتا کہ یار یہاں فصل کا ایک ہی دشمن ہے، وصل، دوسرا کوئی منافی و دشمن نہیں ہے فصل کا، اس لیے اس ایک کو مصنف نے کیا ذکر کیا۔ یہ معنی ہے وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ مَقَامَ خِلَافِهِ لِأَنَّهُ أَقْصَرُ وَأَظْهَرُ، حالانکہ خلاف ذکر کرنا مختصر بھی ہے اظہر بھی ہے، تو کیوں وصل ذکر کیا؟ کہتے خلاف فصل کا انما هو لا وصل، اور وہاں تو چار امور ہے، اور چار امور کی ضد ایک ہے یا چار تھے؟ تو اگر چاروں ذکر کریں، یہ کہیں مقام کل من التنکیر یبین مقام التعریف، و مقام الاطلاق یبین مقام التقیید، و مقام التقدیم یبین مقام التاخیر، و مقام الذکر یبین مقام الحذف، تو تطویل آتی تھی۔ بات آئی؟ دوسرا جواب وَلِلتَّنْبِيهِ عَلَى عَزْمِ شَان فصل قوله ومقام الإجاز يبين مقام خلافه، یہ بھی سابق اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ مبنی متون کے اختصار پر ہے تو یہ مقام کا لفظ حذف کرو، یبینو کا لفظ بھی حذف کرو، مقام کا بھی حذف کرو، خلافی کو بھی حذف کرو، صرف ایجاز لو مقبل کے ساتھ ملا دو۔ ومقام كل من التنکیر والاطلاق والتقدیم والذکر والاجاز یبین، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ لمبی عبارت کیوں کی؟ ومقام الاجاز یبین مقام خلافی؟ تو مصنف جواب دیتا ہے وَلِلتَّنْبِيهِ عَلَى عَزْمِ الشَّانِ، اور چونکہ مصنف کو مقصود تنبیہ تھا آئندہ باب کی عظمت شان پر، نفصل قوله، جدا کیا اس قول کو کہ مقام اختصار کا مباین ہے، مقام خلاف اختصار۔ خلاف اختصار دو چیزیں ہیں، اتناب تطویل والمساوات، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو یہ آدمی ذہین ہے تو ذہانت مقام اتناب کا ہے یا اختصار کا ہے؟ اور یہ غبی ہے تو غباوت مقام اختصار کا ہے یا اتناب کا؟ اس لیے کہتے ہیں وَقَذَا خطاب الذکی، وہ کلام جس کا مخاطب ذکی ہو، مع خطاب الغبی، فإن مقام الأول، کلام جو ذکی کے ساتھ ہے وہ مباین ہے مقام ثانی کا، کیونکہ ذکی یناسبہ، اس کے لیے مناسب ہے، من الاعتبارات، الفاظ لطیف اور معانی دقیق خفی، ما اس قدر لا یناسب الغبیہ، ٹھیک ہے؟ وَلِكُلِّ، میں نے آپ کو بتایا تھا ان بھی شرط کے لیے ہے،
اور تو دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن ضربہ کو اذا کے ساتھ ایک مقام حاصل ہے، اور ان کے ساتھ اگر ضربہ ان کے ساتھ لگ جائے تو ضرب یقینی ہے یا مشکوک ہے؟ مشکوک ہے. اور اگر ضربہ اذا کے ساتھ لگ جائے، اذا جاء نصر اللہ، تو جاء ماضی اذا کے ساتھ ہے تو نصر اللہ جو ہے وہ یقینی ہے. یہ معنی ہے. وَلِكُلِّ كَلِمَةٍ، اور ضربہ کے لیے مع صاحبتها، اپنی مصاحب کلمے کے ساتھ جو انہیں، اے مع کلمتین اخرى، جو مصاحب ضربہ کے ساتھ مقام شک کا ہے. لیس لتلک الکلمہ، وہ شک نہیں ہے ضربہ کو مع اس اذا کے ساتھ جو شریک ہے اذا تلک صاحبہ ان کے ساتھ اصل معنی شرط میں. مثلا وہ فعل کہ قصد ہو جائے اس کا معلق کرنا شرط کے ساتھ، لہو اس فعل ضربہ کو ان کے ساتھ مقام ہے شک کا. لیس لہو، کہ وہ شک کا مقام نہیں ہے لہو ضربہ کے لیے مع اذا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا، ان ماضی پر داخل کرو تو ان کو اور مرتبہ حاصل ہے، اور مضارع پر داخل کرو اور مقام حاصل. ان ماضی میں تو انقلاب پیدا کرتا ہے کہ اس کو مضارع بناتا ہے، لیکن مضارع میں انقلاب پیدا نہیں کرتا، مضارع سے مضارع نہیں بناتا، نہ اس سے ماضی بناتا ہے. یہ معنی ہے. وَكَذَلِكَ كُلِّ كَلِمَةٍ، ہر ایک ان اور اذا کے لیے جو ادوات شرط کے ہیں ماضی کے ساتھ ایک مقام ہے جو بمعنی مضارع بناتا ہے. لیس لہو، ان اور اذا کو مع المضارع نہیں ہے. وَلَا هَذَا الْخِلَافُ وَارْتِفَاعُ شَأْنِ الْكَلَامِ. باغ و